الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ان ربی غفور رحیم. اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا. ان النفس بے شک نفس لامارۃ بالسوء برائی کا حکم دیتا ہے. الا ما رحم ربی سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم فرمائے. ان ربی غفور الرحیم بے شک میرا رب بہت بخشنے والا مہربان ہے. 12ویں پارے کی 12ویں کے اختتام پر جو یہ 50، 51 اور 52 نمبر سورہ یوسف کی آیتیں ہیں، ان آیتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا اللہ جل شانہ نے ذکر فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب قید خانے سے بلایا گیا تو آپ نے کہا کہ ان پہلے عورتوں کا حال معلوم کیا جائے تو ان کے مکر کو اللہ جانتا ہے. تو یہ تمام معاملہ جب ہوا ان سے بادشاہ نے پوچھا تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس لیے کیا میں نے تاکہ عزیز مصر وہ اپنی غیبوبت میں غیر موجودگی میں اسے معلوم ہو جائے کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ وما ابرئ نفسی میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا. مطلب یہ ہے انبیاء علیہ السلام ان چیزوں سے پاک ہوتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے میری بے گناہی ثابت فرمائی ہے اور مجھے سرخرو فرمایا ہے تو کہیں خود پسندی کا شکار نہ ہو جاؤں اپنے آپ کو، کیونکہ خود پسندی ایسی بیماری ہے یہ گناہوں پر آدمی کو جری اور مضبوط کرتی ہے. تو میں بڑا اچھا ہوں، میں تو اپنے اندر ہی آدمی سوچتا رہے گا میں تو بڑا نیک ہوں اور بڑا پاک باز ہوں. تو یہ چیزیں آدمی کو انتہائی، اور یہ دیمک ہے، خود پسندی انتہائی خطرناک چیز ہے. یہ دیمک ہے، دیمک کی طرح آدمی کو لگ جائے یہ آدمی کا سب کچھ برباد کر کے رکھ دیتی. تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کیونکہ انبیاء ان تمام برائیوں سے، ان نفسانی خواہشات سے پاک ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے سمجھے تعلیم ہے. یہ ہمارے لیے تعلیم ہے کہ اللہ نے جو بے گناہی ثابت فرمائی ہے تو اس بے گناہی پر فخر نہیں ہے، اس مکر سے نجات عطا فرمائی ہے تو اس سے پر فخر نہیں، بلکہ فرمایا کہ وما ابرئ نفسی میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا. کیوں؟ ان النفس لامارۃ بالسوء کیونکہ نفس جو ہے یہ برائی کا ہی حکم دیتا ہے. الا ما رحم ربی سوائے اس شخص کے کہ جس پر میرا رب رحم کرے، یعنی جس پر اللہ رحم کرے تو وہ نفس کی برائی سے بچتا ہے. نفس جس چیز کی حکم دیتا ہے، جس برائی کا، اللہ کے رحم فرمانے سے، اللہ کی مہربانی فرمانے سے، اللہ کے فضل و کرم سے فرمائے کہ میرے رب کے رحم فرمانے، مہربانی فرمانے سے وہ آدمی بچ جاتا ہے جس کو میرا رب بچائے. اور ان ربی غفور الرحیم بے شک میرا رب بہت بخشنے والا ہے، مہربان ہے. اس پر ہمارے اکابر اولیاء نے، امام غزالی علیہ الرحمہ نے اور دیگر جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی اس کو ذکر فرمایا ہے کہ خود پسندی ایک کتنی بری چیز ہے. ان میں سے ایک جملہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خود پسندی، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، یہ آدمی کو لے ڈوبتی ہے اور یہ گناہوں پر آدمی کو بے باک کرتی ہے. تو جو بھی آدمی کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال، اس کا بھی ہم نے غلط مطلب اٹھایا کہ کسی کے ساتھ نیکی کرو تو وہ آگے سے اس کا الٹا رسپانس دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، جو بھی اچھا کام کرو ایسے سمجھو کہ میں نے کیا ہی نہیں ہے، دریا میں ڈال. اس کا مطلب یہ تھا اور ہم نے اس کا مطلب کچھ اور نکال دیا. تو نیکی کر دریا میں ڈال یہ ہو کہ جو اچھا آدمی کام کرے سمجھے یار میرا تو اچھا کام ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. اپنے نفس کو بھی وہ ایسے ہی کہتا رہے، اپنے دماغ کو بھی ایسا کہتا رہے. تو جب وہ
اس کو یہ چیز معلوم ہوگی، وہ اپنے ساتھ کلام کرے گا کہ میرے پلے تو کوئی نیکی ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، تو پھر وہ کیا کہے گا؟ مزید اچھا کام کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جب یہ کہے گا کہ میں تو بڑا اچھا ہوں، تو پھر یہ آدمی کو ایک ٹائم ایسا آئے گا، یہ دماغ کو ایسا الجھا کے رکھتی ہے یہ چیز، یہ بالکل تکبر کی طرف بھی لے کے جاتی ہے، اور بہت سی برائیوں کا سبب بھی بنتی ہے کہ میں تو بڑا نیک ہوں اور میں بڑا اچھا ہوں۔ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين۔ اور بادشاہ نے کہا ائتونی به، انہیں میرے پاس لے آؤ، استخلصه لنفسی، تاکہ میں انہیں اپنے لیے منتخب کروں۔ فلما، پھر جب کلام کیا بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ، قال، تو بادشاہ نے کہا انک الیوم لدینا مکین امین، آج کے دن آپ ہمارے لیے معزز امانت دار ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے بلایا، جاؤ یوسف علیہ السلام کو لے کے آؤ۔ یوسف علیہ السلام کو عام طریقے سے نہیں لایا گیا، بلکہ انتہائی اچھا شاہانہ لباس ان تمام لوگوں کو دے کے بھیجا گیا، اچھی سواریاں دے کے بھیجا گیا کہ یوسف علیہ السلام کو لایا جائے۔ تو اس انداز سے یوسف علیہ السلام کو لایا گیا کہ آپ نے 12 سال قید خانے میں گزارے صرف اپنی پاک دامنی ثابت کرنے کے لیے۔ انتہائی مشکل چیز ہے، انتہائی مشکل ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے جو حکم دیا، تو آپ کے لیے ایک بہترین سواریاں جماعت چند لوگوں پر مشتمل وہ بھیجی ہیں، شاہانہ ساز و سامان اور نفیس لباس دے کر قید خانے میں بھیجی، تاکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو انتہائی تعظیم کے ساتھ، انتہائی عزت کے ساتھ دربار میں لے کے آئیں، ایوان شاہی میں لے کے آئیں۔ ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ بادشاہ کا پیام عرض کیا تو آپ نے قبول فرما لیا، اور قید خانے سے نکلتے وقت قیدیوں کے لیے آپ نے دعا بھی کی۔ یہ ہے نبی کی شان۔ جب قید خانے سے باہر تشریف لائے تو اس کے دروازے پر لکھا تھا یہ بلا کا گھر ہے، زندوں کی قبر ہے قید خانہ، اور دشمنوں کی بدگوئی اور سچوں کے امتحان کی جگہ۔ پھر آپ علیہ السلام نے غسل فرمایا اور وہ عمدہ لباس جو بادشاہ نے بھیجا تھا وہ آپ نے پہن کر ایوان شاہی کی طرف روانہ ہوئے۔ جب قلعے کے دروازے پر پہنچے تو فرمایا کہ میرا رب مجھے کافی ہے، اس کی پناہ بڑی، اس کی ثنا برتر، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر قلعے میں جب داخل ہوئے اور جب بادشاہ کے سامنے پہنچے تو دعا کی، یا رب میں تیرے فضل سے بادشاہ کی بھلائی طلب کرتا ہوں اور اس کی اور دوسروں کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جب بادشاہ سے آپ کی نظر ملی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے عربی میں سلام کیا۔ اس نے کہا یہ کون سی زبان؟ بادشاہ تھا، 70 زبانیں جانتا تھا، لیکن وہ عربی میں جواب نہ دے سکا یوسف علیہ السلام کو، 70 زبانیں جانتا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے کہا کہ یہ میرے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان ہے۔ پھر آپ نے عبرانی زبان میں اس سے دعا دی، تو پھر اس نے پوچھا یہ کون سی زبان ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ میرے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان ہے۔ اس نے جب یوسف علیہ السلام سے بات کی بادشاہ نے، تو یوسف علیہ السلام نے اس سے جواب دیا۔ وہ یوسف علیہ السلام کے اس وسعت علم اور فضل اور کمال پر اتنا حیران ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 30 برس تھی، 30 سال، لیکن تھے جو نبی۔ عام آدمی کی 30 سال کیا کہ کروڑوں اولیاء اور اغیاث اور ابدال بھی کروڑ ہو جائیں تو کسی بھی نبی کی گرد راہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ کہ اللہ کے انبیاء کا جو مقام ہوتا ہے وہ سب سے بلند اور برتر ہوتا ہے، کہ وہ ہر چیز میں بے مثل و بے مثال ہوتے ہیں، کیونکہ اولیاء ہوں، صحابہ کرام ہوں، جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب انبیاء علیہ السلام کی طریقے پر تو چلتے ہیں۔ وہ اسی تعلیم کو آگے پھیلاتے ہیں کہ جو اللہ نے انبیاء کو عطا فرمائی اور انبیاء نے آگے دی ہے، وہ پھر آگے ہم تک پہنچ جاتے ہیں۔ جتنے بھی اللہ کے مبارک نیک ولی ہیں اور صوفیاء کرام ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس سے جب یہ کلام کیا تو یوسف علیہ السلام
کہ اس کلام کرنے پر، علم پر بہت زیادہ بادشاہ حیران ہوا، اور یوسف علیہ السلام کو اس نے اپنے برابر میں جگہ دی، اپنے پاس بٹھایا، بادشاہ نے اپنے پاس بٹھایا، حالانکہ بادشاہ تنے تنہا اس کرسی پر بیٹھتا ہے، کیونکہ آپ کا وہ انوار و تجلیات نبوت کی، وہ عاجزی، وہ شان جلالت، اللہ اکبر کبیرہ، نبی ہو اور عام آدمی، اور پھر تھے بھی وہ کافر لوگ، وہ کافر تھے، یوسف علیہ السلام کی برکت سے اللہ نے ان کو اسلام کی دولت سے بھی مالا مال کیا، لیکن پہلے تو وہ کافر ہی تھے سارے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے، بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ جو آپ نے تعبیر بتائی تھی کہ خانے میں بندہ آپ کے پاس قاصد آیا تھا، اس کو یہاں بیان کریں۔ یوسف علیہ السلام نے من و عن اس خواب کی تعبیر کو بیان کیا تو بادشاہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا جیسے میں نے خواب دیکھا تھا آپ نے تو ویسے ویسے سب کچھ بیان کیا، میرا خواب دیکھنا تو عجیب تھا ہی تھا، لیکن آپ کا یہ بیان کرنا اس سے بھی زیادہ میرے لیے عجیب ہے۔ بادشاہ اتنا حیران ہوا، مزید چونکہ آپ نے اس کی پھر تفسیر بھی بیان فرمائی حضرت یوسف علیہ السلام نے، تو اس پر بادشاہ کی حیرانی بھی درباریوں نے دیکھی۔ تو یوسف علیہ السلام نے پھر تعبیر بیان فرمانے کے بعد کہ انبیاء علیہ السلام تمام دنیاوی اور دینی امور پر مطلع ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، کیونکہ علم کی کوئی حد نہیں ہوتی کہ یہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، مسجد، ان چیزوں کے معاملات، بلکہ پوری دنیا کو چلانے کا ایک سسٹم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے ہم، کہ یوسف علیہ السلام نے پوری دنیا میں غلے کو کیسے تقسیم فرمایا، اور پورا مصر اللہ نے آپ کی غلامی میں بھیجا ہے، پورے مصر کا کوئی ایک آدمی اور کوئی عورت نہیں تھی جو آپ کی غلامی یا کنیز جو نہ بنی ہو، غلام یا کنیز نہ بنی۔ یہ شان اللہ نے آپ کو عطا فرمائی حضرت یوسف علیہ السلام کو، انبیاء کی یہ شان ہوتی ہے۔ تو آپ نے اب بادشاہ کو بتا رہے ہیں، بادشاہ جیسا کہ ہمارے درس نظامی میں دو علم پڑھائے جاتے ہیں عربی زبان کو سمجھنے کے لیے، علم صرف اور علم نحو۔ کوئی شخص ان کو پڑھے بغیر دعویٰ کرے کہ میں قرآن کا عالم ہوں اور قرآن کی عربی کو جانتا ہوں اور عربی حدیث کی جانتا ہوں اور یہ سارا، تو وہ بیچارہ جھوٹا ہے، اس کو سمجھ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ علم ایسے ہیں کہ ان کے بغیر عربی کو، خاص کر قرآن و حدیث کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ تو وہ ایک پہ تو رٹا لگایا جاتا ہے کہ صیغے مضبوط ہوں، صیغہ کہ یہ ابرئ کون سا صیغہ ہے، یہ فعل ہے، اسم ہے، یہ حرف ہے، اگر فعل ہے تو یہ صیغہ کون سا ہے، یہ فعل کون سا ہے، تو یہ تمام اس حوالے سے پھر اس کا مطلب بیان کیا جاتا ہے۔ عام روٹین میں تو ایک بس مطلب بیان کر دیا جاتا ہے، چونکہ عام لوگوں کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی۔ یہاں پہ اگر طالب علم بیٹھے ہو تو ہم اس کو پھر بیان کریں کہ یہ بنا کس سے ہے، اس کا مصدر کون سا ہے، یہ فعل کون سا ہے، تو یہ تمام چیزیں اس بیان کی جاتی ہیں صرف ایک صیغے کو بیان کرنے کے لیے کہ اس کا مطلب صحیح نکلے۔ تو یہ انتہائی وسیع علم ہے، بڑا علم ہے، مشکل ترین علم ہے، اور یہی 7-8 سال پڑھ کے، 10 سال پڑھ کے پھر آدمی حدیث کی طرف آتا ہے۔ دورہ حدیث سب سے آخر میں ہوتا ہے۔ وہ اکثر ایک خوشتبی کے لیے کہ علماء کی تقریریں سن کے تو بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف اور تفسیروں کے نام، تو وہ مدرسے میں جب لڑکے آتے تھے، ہم تو جب مدرسے گئے تھے تو 2007-8 میں، جب ہماری عمر 17-18 سال تھی، تو پہلے ہم کچھ نہ کچھ صرف و نحو پڑھ کے گئے تھے۔ تو وہ جو لڑکے ڈائریکٹ آئے مدرسے میں، تو وہ آ کے پوچھتے تھے کہ بخاری شریف کب پڑھائی جائے گی اور ترمذی شریف کب پڑھائی جائے گی۔ تو کسی نے کہا کہ بخاری شریف کے لیے تو ابھی تمہیں 8-9 سال پہلے یہ پڑھنا پڑے گا، بخاری شریف تو 10ویں-11ویں سال میں آئے گی، کیونکہ ان کو پڑھے بغیر تو بخاری سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ اب وہ لوگ جو بےچارے بخاری پڑھو بخاری پڑھو، ایسے ہی بخاری پڑھو، یہ علم ہے، کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ وہ عربی سے اکثر لوگ ناشنا ہوتے ہیں، صرف ترجمے پڑھ کے، پھر اس میں بھی غلطیاں کھاتے اور ہوتے کھاتے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو بغیر علماء کے آدمی جب سیکھتا ہے تو پھر اس بیچارے کا یہی حال ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک علم ہوتا ہے، علم نحو، علم نحو کہ یہ واو ہے، یہ میم ہے، یہ ماں جو ہے یہ کیا بن رہی ہے، یہ اس کلام میں واو کیا بن رہی ہے، ابرنیوں کے آخر میں جو پیش ہے یہ کیوں ہے، نفسی کا اعراب کیا ہے، یہ تمام چیزوں کو بالکل تفصیل کے ساتھ ایک ایک زبر زیر کو بیان کیا جاتا ہے، پھر اس میں ترکیب دی جاتی ہے، پھر اس کا مطلب بیان کیا جاتا ہے، انتہائی تفصیل ہوتی ہے۔ بہرحال تو اس میں فارسی زبان میں کہتے ہیں کہ نحویاں را مغز باشد کیوں شاہاں، کہ نحو، علم نحو پڑھنے کے لیے بادشاہ جیسا دماغ چاہیے، کہ یہ اتنا وسیع اور مشکل علم ہے کہ اس کے لیے بادشاہ جیسا دماغ، تیز ترین اور زبردست دماغ ہو
کیونکہ وہ پورے ملک کے انتظامی حالات کو سیٹ کرتا ہے، وہ کسی ایک شہر گلی محلے کو نہیں سیٹ کرتا، بلکہ بادشاہ جب پورے پاکستان کا ہے تو پھر وہ پورے پاکستان کی باغ دوڑ اس کے ہاتھ میں ہوگی، جتنے بھی انتظامی امور ہیں۔ اب بادشاہ ہے تو بادشاہ کو یوسف علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ تم نے غلہ جب قحط آئے گا، انتہائی سخت قحط، تو اس وقت تم نے کیا کرنا ہے۔ یوسف علیہ السلام بادشاہ کو بتا رہے ہیں، تو فرمایا کہ اب لازم یہ ہے کہ غلہ جمع کیا جائے اور انتہائی کثرت سے جتنے بھی ہیں کاشت، اس کو کاشت کرایا جائے کثرت سے، تاکہ وہ ہم اس کو پھر جمع کر سکیں، اور غلے بالیوں سمیت محفوظ کیے جائیں کہ اس بالیوں سے ان کو نہ نکالا جائے، جیسے کہ ہم پیچھے تعبیر پڑھ چکے ہیں 12ویں کے آخر میں، اور رعایا کی پیداوار میں سے خمس لیا جائے، اس سے جو جمع ہوگا وہ مصر اور اس کے اطراف کے باشندوں کے لیے کافی ہو جائے، اور پھر خلق خدا ہر طرف سے تیرے پاس غلہ خریدنے کے لیے آئے گی بادشاہ کو کہا، اور تیرے یہاں اتنے خزانے اور مال جمع ہو جائیں گے کہ تجھ سے پہلوں کے لیے جمع نہ ہوئے ہوں گے، کوئی ایسا بادشاہ نہ گزرا ہوگا۔ تو بادشاہ نے کہا یہ انتظام کون کرے گا؟ بادشاہ کہہ رہا ہے انتظام کون کرے گا؟ آج ہمیں جتنے بھی یہ جاہلان مطلق ہیں، مولویوں کو کیا پتا ہے دین کیسے آئے گا، تو دین آ گیا تو یہ کیسے ہوگا، تو یہ ٹیکنالوجی اور سائنس اور جاہلان مطلق۔ قرآن نے پوری انسانیت کے لیے، انگریز کس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں نا، پڑھ کے سرچ کر کے ان کا دماغ چلا کے اپنے اس کو اٹھا رہے ہیں، آج کس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ ان کی درسگاہوں میں دیکھیں، ان کے جتنے بھی ریسرچرز ہیں اور سائنسدان بھی، چلے سائنسدان اگر نہیں بھی مانتے تو کئی ایسے بھی ہیں جو نہ مان کے اس سے فائدہ اٹھا کے بھی اسلام پر بھونکتے ہیں، ایسے بھی ناخالص لوگ ہیں جو بھونکتے ہیں اسلام پر، وہ فائدہ بھی قرآن سے ہی لیتے ہیں۔ تو اب دیکھنے والی آنکھ چاہیے، ہم نے تو برکت تو ہے، برکت میں اکثر کہتا ہوں، لیکن وہ جو دیکھنے والی آنکھ ہے، وہ علم ہے، وہ کیا کہ یہ جتنی بھی کتابیں لکھی گئی، کروڑ ہاں کروڑ کتابیں لکھی گئی، صرف ایک قرآن ہے اس کو دیکھ کے لکھی گئی۔ ہمارے اکابر نے کیا کیا، اس وقت میں نے پہلے بھی کہا تھا، یورپ بیچاروں کی یا ان کی حالت تھی تو ان کے سر میں یہ درد ہوتا تھا نا، یورپ آج جو کہتا ہے کہ تعلیم اور علم اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور پوری دنیا میں، ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے سر میں درد ہو جاتا تو وہ سمجھتے کہ اس کو روحیں چمٹ گئی ہیں، تو وہ اس کے سر پہ کوئی لوہے کا یا اسٹیل کا کوئی ایسے جو بھی ان کا برتن ہوتا تھا وہ سر پہ چڑھائے کے اوپر سے ہتھوڑے مارتے تھے، ان کی جہالت کا یہ عالم تھا۔ اور جابر بن حیان اور یہ لوگ سائنسی ایجادات کر رہے تھے، سب مسلمان سائنسدان تھے۔ آج مسلمان نے قرآن کو چھوڑ دیا، حدیث کو، شریعت کو چھوڑ دیا ہے، وہ آج تھکے کھا رہا ہے، وہ سب کچھ ہم سے اٹھا کے لے گئے۔ ہماری کتابوں کے بھی نام بدل گئے، اپنی درسگاہوں میں آج بھی ابو علی سینا کی شفا وہ یورپ کی درسگاہوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھا رہے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں۔ اور یہاں پہ وہ ہمارے دوست ہیں، گولڈ میڈلسٹ ہیں، عربی میں انہوں نے گولڈ میڈل حاصل کیا یہاں سے پچھلے سال، ساتھ ہمارے پڑھتے رہے جیلم میں، پنجاب یونیورسٹی میں، انتہائی قابل تھے۔ تو وہ فلسفے اور منطق کے، حکمت کے بڑے دلدادہ تھے، بڑا شغف رکھتے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے پھرتا رہا ہوں اردو بازار میں، شیخو پورے کے شرک پور شریف کے، تو کہتے ہیں میں پھرتا رہا ہوں اردو بازار میں، تو ایک آدمی سے، ایک بابا جی سے میں نے اس کی دکان میں داخل ہو گیا، پرانے نسخے اس کے پاس پڑے تھے، تو ایک کتاب تھی الشفا، عربی میں ہے ابو علی سینا کی، تو وہ میں نے اس سے پوچھا تو 25,000 روپے کی تھی سالمہ، لینے والے کوئی نہیں، دھول مٹی میں پڑی ہوئی ہے، اس پہ دھول چڑھی ہوئی ہے، اسی چیز کو انہوں نے ترجمے کرا کے اور اس پہ انگریزی کے ترجمے کر کے نام بھی بدل کے وہ اب بھی پڑھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں یورپ میں۔ تو ہماری یہ حالت ہے، ہم اتنے بیکار ہو چکے ہیں، اتنے بیکار کہ ہماری چیزیں بھی لوگ اٹھا کے لے بھی جا رہے ہیں۔ وہ ایک صاحب کو میں نے کہا تھا، میں نے کہا وہ چور ہیں ہم سے لے گئے، کہتے چور نہیں ہیں، میں نے کہا چور ہیں، کہتے ہم غافل ہو گئے ہیں، تو میں نے کہا جب بندہ مالک غافل ہو، چور تبھی تو چوری کرتا ہے، تو ہم غافل ہو گئے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کا پھر وہ آگے انہوں نے جواب دیا، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو، بے شک میں حفاظت کرنے والا، جاننے والا ہوں، علم والا ہوں، مجھے مقرر کر دو۔ اب عمارت طلب کرنا، بادشاہت طلب کرنا، حدیث میں تو کوئی شخص یہ کہے کہ اس میں تو ممانعت آئی ہے کہ بادشاہت اور عمارت یہ چیزیں طلب نہ کی جائیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر کوئی بھی اتنے علم والا اور اہل نہ ہو، اور آگے یوسف علیہ السلام کو اللہ کے علم سے بتائے ہوئے، دیے ہوئے علم سے معلوم تھا کہ آگے قحط سالی آئے گی، انتہائی سخت قحط سالی آئے گی کہ جس کو ہینڈل کرنے والا کوئی شخص نہ ہوگا۔ تو یوسف علیہ السلام کا اس جگہ پہ یہ کہنا کہ اجعلنی علی خزائن الارض،
مجھے ان زمین کے خزانوں پر تم مجھے مقرر کر دو، تو یہ بالکل جائز ہے، یہ بالکل جائز ہے کہ کوئی اہل ہی نہیں تھا اس وقت، حتیٰ کہ بادشاہ بھی پوچھ رہا تھا کہ یہ سارا انتظام کون کرے گا جو آپ بتا رہے ہیں، تو وہ آپ کے علم سے بڑا متاثر ہوا۔ یوسف علیہ السلاۃ والسلام کی یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں کہ تاج پوشی کی اس نے، جب وہ دربار میں آئے نا تو یوسف علیہ السلاۃ والسلام کی اس نے تاج پوشی کی اور تلوار اور مہر آپ کے سامنے پیش کی، تو آپ نے ایسے آپ کو تخت پہ بٹھایا کہ جو جواہرات کے ساتھ مرصع تھا، بادشاہ کا تخت ہو جو اس نے پیش کیا کہ آپ یہاں پہ بیٹھیں۔ یوسف علیہ السلاۃ والسلام کو اس نے اپنا ملک کی سپرد کر دیا، آپ یہ انتظامی معاملات درست کریں۔ تاج آپ نے اسے واپس کر دیا، تاج کہ یہ میرا اور میرے آبا کا، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا یہ لباس نہیں ہے، تاج اسے واپس کر دیا، اور باقی جو تلوار تھی اور مہر وہ آپ نے اپنے پاس رکھ لی، اسے آپ نے قبول کیا کہ اس کے ذریعے سے تمہاری سلطنت کو میں مضبوط کروں گا، اور مہر کے ذریعے سے تمہارے جتنے بھی کام ہیں ان کی تدبیریں میں سر انجام دوں گا۔ اب جو کشفیر تھا، آپ سے پہلے جو وزیر اعظم تھا جس کو عزیز مصر کہا جاتا تھا، جس کی بیوی زلیخا تھی، اس کو بادشاہ نے معزول کر دیا، اپنے اس عہدے سے ہٹا کے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ لے آیا، اور جتنے بھی خزانے تھے سب آپ کے سپرد کیے، اور سلطنت کے جتنے بھی امور تھے وہ آپ کے ہاتھ میں دے دیے، اور خود ایک تابع کی حیثیت سے ہو گیا بادشاہ۔ اتنا علم سے متاثر ہوا یوسف علیہ السلام کی شخصیت، صبر سے، آپ کے کمال سے اتنا متاثر ہوا کہ خود ایک تابع کی حیثیت سے ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام جو بات کہتے وہ منو ان قبول کرتا بادشاہ تھی، اور آپ کی رائے میں، یوسف علیہ السلام کی رائے میں دخل بھی نہیں دیتا تھا، اور آپ کے حکم کو مانتا تھا۔ اس طرح یوسف علیہ السلام والسلام وزیر اعظم بنے اور تمام اختیارات کے مالک یوسف علیہ السلام ہوئے۔ اللہ رب ذوالجلال نے کیا شان عطا فرمائی حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ یوسف علیہ السلام والسلام نے یہاں پہ چند تفصیلیں انتہائی ضروری میں اس کو سمجھتا ہوں تاکہ بیان کیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام والسلام نے عدل و انصاف کی بنیاد پر حکومت کو قائم کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام والسلام چونکہ انبیاء اسی لیے تو بھیجے جاتے ہیں کہ آپ کو اس کے لیے عدل و انصاف اس پر قائم کریں، تو یہ اسلامی حکومت کا یہی طرز ہوتا ہے، تو اس لیے آپ نے دن بدن آپ کی حکومت جو ہے وہ مضبوط ہوتی گئی، تمام مردوں اور عورتوں کے دلوں میں، تمام لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت بڑھتی گئی، اور آپ نے قحط سال، وہ جو قحط کا سال آنے والا تھا، ان دنوں کے لیے ذخیرے جمع کیے، ایسی اللہ نے آپ کو علم اور تدبیر عطا فرمائی تھی، تو جو آپ نے تعبیر فرمائی اس کے لیے بہت وسیع اور عالی شان انبار، بڑے بڑے سٹورز آپ نے بنائے، تعمیر کروائے باقاعدہ، اور بہت سے ذخائر اس میں جمع کیے، اب پوری دنیا کو آپ کی بارگاہ میں بھیجا۔ تو جب فراخی کے سال گزر گئے، قحط کا سال آیا، تو آپ نے بادشاہ اور اس کے خدام کے لیے جتنے بھی خادم تھے روزانہ صرف ایک وقت کا کھانا مقرر کیا، ایک وقت کا، بادشاہ کے لیے بھی اور تمام لوگوں کے لیے ایک وقت کا کھانا مقرر کیا۔ قحط آ گیا، تدبیر دیکھیں یوسف علیہ السلام کی، اللہ نے کیسا علم عطا فرمایا تھا کہ بادشاہ بھی وہاں پہ عاجز ہے، تو قرآن و حدیث کے ذریعے سے یا اسلامی حکومت جب آئے تو پھر اس کی شان ایسی ہوتی ہے، پھر یہ مار دھاڑ نہیں ہوتی کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں لیکن بادشاہ عیاشی کر رہا ہے، لوگوں کو پینے کے لیے وہ پانی میسر ہے کہ جہاں سے جانور پیتے ہیں، لوگ وہ پانی پی رہے ہیں، اور یہاں پہ کانفرنسوں میں اور گھروں میں وہ پانی جو باقاعدہ جو ہے وہ صاف ستھرا کیا گیا ہو، جو فلٹر شدہ پانی ہو، وہ پیا جا رہا ہے۔ یہ کیا رعایا اور کیا حکومت ہے؟ یہ سب انگریز کی لعنت ہے۔ جب یہ مسلمان اپنے سر پہ مسلط کرتے تو آج جو پاکستان کی حالت ہے پھر یہی کچھ ہوتا ہے۔ یہ حق بات ہے، ہر کسی کے سامنے، خدا کی قسم، عورتیں، کتنی بری بات ہے، عورتیں بازاروں میں جب آ کے رونے لگ جائیں کہ ہم چلو کھانا پینا تو دور کی بات اچھا نہیں میسر، ہمیں جو مر رہے ہیں مرض کی وجہ سے، اس مرض کی وجہ سے ہمیں جو مر رہے ہیں، ہمیں وہ دوائی میسر نہیں، آج ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، دوائیاں اتنی مہنگی ہو گئی، خدا کی قسم۔ اور پھر یہ بدبخت و نامراد جتنے بھی یہ حکمران ہیں، پھر لوگوں کا مذاق، ان کی غربت کا مذاق اڑاتے، کہتے ہیں کچھ بھی مہنگا نہیں ہے، مہنگائی تو ہے ہی نہیں، تم نے لوگوں سے پوچھا ہی نہیں، نہ رعایا کا تمہیں معلوم ہے کہ کیا علم۔ حضرت عمر
راتوں رات نہیں جاتے تھے کہ کس گھر سے جو ہے وہ آواز آ رہی ہے اور پھر پہنچاتے تھے. امیر المومنین تھے, 22 لاکھ, 7 8 9 ملکوں پر آپ کی بادشاہت تھی. آپ نے فرمایا کہ دریا کے کنارے یہ صرف ہمارے اندر یہ باتیں صرف سنانے کے طور پر رہ گئی. بادشاہ تو ہمارے ویسے ہی بیکار ہیں سارے. اب موجودہ حالات دیکھ لیں, کبھی قادیانیوں کو باپ بنا دیتے ہیں, کبھی اقلیتوں کو باپ. او بھائی ان کو لگام دو, ان کو کس نے حق نہیں دیا؟ انڈیا میں بھیجو ان ہندوؤں کو, خدا کی قسم دوسرے دن بھاگ کے نہ آئے تو ہم بھی یہی ہوں. ان کو اپنے ملک میں اتنے تحفظ نہیں ہے جتنے پاکستان میں ہیں, پھر ان کو کس چیز کی تم جو ہے وہ مسلمانوں کی حق مار کے ان کو اپنا باپ بنا رہے ہو؟ یہ حالت ہے ان لوگوں کی. تو پھر جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو ظلم کی حکومت نہیں چلتی. اتنی زبردست بات فرمائی غالباً مولا مرتضی علی شیر خدا نے, فرمایا کہ کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی. تو یہ جتنے بھی ہیں یہ اس انگریزی ایجنڈے پہ چل رہے ہیں, اور وہ ویسے ہی نامراد کے بچے اپنے آپ سے اپنی عورتوں سے بھی تنگ ہیں, اپنے مردوں سے بھی تنگ ہے کہ جوا, شراب, مردوں عورتوں کا اختلاط, زناؤں میں وہ اتنے بیچارے ان کے مفکرین چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ اگر عورت کو بچانا ہے اور یہ جتنے بھی قتل و غارت اور یہ تمام خودکشیاں کرنا ہے, اس سے بچنا ہے, تعلیم یافتہ ہے, سائنس ہے, ٹیکنالوجی ہے, لیکن پھر بھی خودکشیاں کر رہے ہیں. اس نے کہا اس میں صرف اور صرف عورت کی حفاظت چار دیواری میں ہے جو مشرقی اور اسلامی روایات کی بس, اور یہاں پہ سب کو ننگا کرنے کی سازشیں کی جا رہی. تو اس سے کچھ نہیں ہوتا. اصل اسلامی حکومت کیا ہے وہ آپ اندازہ کیجیے جب ہم اس کو پڑھیں گے, انتہائی سننے کی چیز ہے. تو ایک روز دوپہر کے وقت بادشاہ نے حضرت سے بھوک کی شکایت کی, بادشاہ نے بھوک کی شکایت کی. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ قحط سالی کی ابتدا ہے, ابتدا کا وقت ہے, کیونکہ پہلے سال میں لوگوں کے پاس ذخیرے تھے, سب ختم ہو گئے, بازار خالی ہو گئے. چونکہ اب اس نے دیکھا تھا نا بادشاہ نے کہ 7 پتلی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں, اور 7 خشک بالیاں ہیں اور 7 سرسبز بالیاں ہیں. اس نے وہ قحط جب آیا 7 خشک بالیوں والا جو آپ نے تعبیر دی تھی, تو فرمایا کہ بازار خالی ہو گئے. چونکہ قحط کے سارے زمانے میں آپ نے خود ہی کبھی سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا, خود بھی کبھی سیر ہو کے. تو واقف حال لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اتنے کثیر خزانوں کے مالک ہو کر بھی آپ بھوکے رہتے ہیں. کہ لوگوں کے لیے, رعایا کے لیے, پورے ملک کے انتظام کے لیے, تاکہ وہ بھوکے نہ ہو, ان کو کھانا ملتا رہے, آپ خود بھوکے رہے, کھانا نہیں کھایا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس اندیشے سے سحر ہو جاؤں تو کہیں بھوک کو بھول ہی نہ جاؤں, کہیں جیسے کہ ہمارے حکمران بھوک ان کو یاد نہیں ہے. اس لیے وہ لوگوں کا مذاق اڑاتے کہ مہنگائی تو ہے ہی نہیں. وہ لوگ مانگنے پہ آ گئے, لوگ مانگنے پہ, جنہوں نے کبھی پوری زندگی مانگا نہیں ہے سخت سے سخت حالات میں, لیکن وہ بھی مانگنے پہ آ گئے ہیں. تو بھوک جب یاد ہو تو پھر آدمی ایسے کام نہیں کرتا جو ہمارے حکمران کر رہے ہیں, یہ ظالم. اتنا مبارک اور پاکیزہ اخلاق ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا. ان پاکیزہ اخلاق کی وجہ سے ہی بادشاہ بھی ایک وقت کے کھانے پر کفایت کر رہا ہے, بادشاہ ہو کے ایک وقت دن میں کھانا کھا رہا ہے. کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ اعلیٰ آپ کی اخلاق ہے کہ خود بھی آپ ایک وقت کا کھانا کھا رہے ہیں, اور اس نے آپ کو جواب میں کوئی مزاحمت نہیں کی کہ میں تو بادشاہ ہوں, کیسے آپ مجھے کھانا نہیں دیتے. ایسا ہے تو ویسا ہے, جیسا کہ یہاں پہ تیس نیس کر دوں گا, وہ کر دوں گا, اور لوگوں کو مار رہے ہیں اور بھاڑ رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے, اللہ ان کو پوچھے گا. تو تمام اہل مصر یوسف علیہ السلام سے غلہ خریدنے لگے. اب بات سننے کی, تمام درہم دینار یعنی ان کا نقد و مال حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جمع ہو گیا. سب کا مال دولت یوسف علیہ السلام, کہا تھا بازار خالی ہے, کیسے وہ نظام چلتا, معیشت کا نظام, کیسے پیسے لوگ کماتے, بازار ہی خالی. دوسرے سال انہوں نے اپنے زیورات اور جواہر سے غلہ خریدا. جو ان کے پاس پیسوں کے علاوہ لوگوں نے زیورات, سونا چاندی, جو کچھ ہیرے وغیرہ رکھے ہوتے ہیں, ان سے غلہ خریدا دوسرے سال. کیونکہ 7 سال 7 خشک بالیاں دیکھی تھی بادشاہ نے. اسی طرح ان لوگوں کے تمام زیورات اور جواہر آپ کے پاس جمع ہو گئے. تیسرے سال اب جتنے بھی جانور تھے ان جانوروں کے ذریعے انہوں نے غلہ خریدا. پیسے بھی ختم, درہم بھی ختم, دینار بھی ختم, وہ سارے کے سارے طلائی زیورات بھی ختم, جانور بھی ختم, تیسرے سال میں ہی ختم. یہاں تک کہ مصر میں فرماتے ہیں کوئی شخص کسی جانور کا بھی مالک نہ رہا. کوئی ہونا کہ فلاں آدمی تو یار ابھی بکری کا مالک ہے, سب کے وہ بادشاہ کے یوسف علیہ السلام کے پاس سب نے جمع کروا دی وہ چیزیں. فرماتے ہیں تمام جانور آپ کی ملکیت میں آ گئے. حکمت کیا تھی تمام چیزوں میں وہ آگے انشاءاللہ آ رہی ہے. چوتھے سال اپنے غلام اور لونڈیاں دے کے غلہ حاصل کیا, کیونکہ غلام اور لونڈیاں بھی یہ مال ہوا کرتے تھے. حدیث میں آئے نا کہ جو ایک مرتبہ پانی پلائے تو اس کے اتنے غلام آزاد کرنے کا, تو یہ غلام باقاعدہ مال ہوا کرتا تھا, ان کی بڑی اہمیت تھی, ان سے کام کرائے جاتے تھے, دیگر سارا کچھ تھا.
اور لونڈیاں بھی تھی. تو یہ چوتھے سال میں یہ بھی ختم. پانچویں سال میں جو ان کی زمینیں تھیں، جاگیریں تھیں، اراضی تھی، وہ انہوں نے وہ بیچ کے حکومت کو دے کے یوسف علیہ السلام کو، اور پھر جو ہے وہ انہوں نے غلہ خریدا، کیونکہ یہ پیٹ ہے، بھوک کے لیے تو آدمی کیا کچھ کرتا ہے، پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ سونا پڑا ہے، زمینیں پڑی ہیں، میں بھوک سے مر رہا ہوں. یہ بھوک جب کسی پہ آئے نا، یہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ بھوک ہے کیا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ہمیں محتاجی سے محفوظ فرمائے. میرے ساتھ ایک مرتبہ یہ معاملہ ہوا تھا کہ میں ایک دوسرے شہر میں تھا، تو مجھے تب احساس ہے کہ جب آدمی کی اپنی جان پہ پڑے تو میرے پاس 1 روپیہ نہیں رہا جیب میں. اب جب کھانے کا وقت آیا رات کے، تو واللہ العظیم میں نے کہا اف، یہ بھوک کیا چیز ہے. کسی چیز کی آدمی کو صورت نہیں رہتی، دماغ کی رگیں اور نسیں بھی سوج جاتی ہیں. تو جو آدمی جس کا پیٹ بھرا ہو اسے کیا غریب کی پرواہ ہے یا جو بھوکا رہ رہا ہے. وہ کہتے سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں. کیونکہ آدمی، عربی کا ایک قاعدہ بھی المرء وہ یقیس والا نفسہ ہی، کہ مرد ہر شخص دوسروں کو اپنے آپ پہ قیاس کرتا ہے کہ جیسا میں ہوں، اپنے اوپر دوسروں کو قیاس کرتا ہے کہ جیسا میں ہوں سارے ہی ویسے ہیں. میں اچھا ہوں تو سارے اچھے ہیں، میں برا ہوں تو سارے برے ہیں، میرے پیٹ میں کچھ نہیں ہے تو سب بھوکے لگتے ہیں. انہوں نے بھی کھانا نہیں کھایا ہوگا، اور جب پیٹ بھرا ہو تو آدمی سمجھتا ہے کہ سب نے کھانا کھایا ہوا ہے، کوئی بھوکا نہیں. تو اس سال آپ اندازہ کیجئے کہ جب 5 سال ہوئے تو 5 سالوں میں سب کچھ ان کے ہاتھ سے گیا. اب صرف ان کے اوپر اپنی جانیں اور اپنی اولاد رہ گئی تھی. تو اس سال مصر کے لوگوں کے پاس سوائے اپنی جان اور اولاد کی کچھ باقی نہ رہا. تمام سب کچھ یوسف علیہ السلام کی ملکیت میں جا چکا تھا. 6 سال جب ان کے پاس اور کچھ نہ بچا تو انہوں نے اپنی اولادیں غلام کے طور پہ بیچ دی اور غلہ خریدا. آپ اندازہ کیجیے 6 سال میں تو سب کا سب جو ہے وہ غلہ خریدا گیا. 7ویں سال میں اب چونکہ صرف ان کی اپنی جان تھی تو سارے مصر کے لوگوں نے اپنے آپ کو یوسف علیہ السلام کی غلامی میں دے دیا اور پھر جو ہے وہ غلہ خریدا. یعنی غلام جب بن گئے تو اب مالک کے اوپر ہے کہ وہ غلام کو کھلائے گا پلائے گا. تو فرماتے ہیں کہ جب یہ 7واں سال ہوا تو مصر میں مردوں اور عورتوں میں سے کوئی ایسا شخص نہ تھا جو یوسف علیہ السلام کی غلامیہ میں نہ آیا. سارے کے سارے پورا مصر، اس میں حکمت کیا تھی وہ بیان کرتے ہیں ہم. تو تمام لوگوں کی زبان پر یہی تھا کہ یوسف علیہ السلام جیسی عظمت اور شان والا بادشاہ کسی نے نہیں دیکھا. ایسی حکمت، ایسا علم کہ کوئی بھوکا ہی نہیں رہا. حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا تم نے دیکھ لیا اللہ کا مجھ پر کیسا کرم ہے. اب چونکہ کرم تو اللہ ہی کا ہوتا ہے تو اسی کی طرف ہمارے لیے بھی یہی تعلیم ہے کہ جو اچھا کام ہو تو ہم کہیں نہیں یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اسی کا فضل ہے، یہ علم ملا ہے، یہ دولت ملی ہے، جو بھی ملا ہے فقط اس کا احسان ہے، اس کی مہربانی ہے. تو فرمایا کہ ان کے حق کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ جو تمہاری رائے ہے وہ میری رائے ہے. فرمایا اللہ کو بھی گواہ بناتا ہوں، تمہیں بھی گواہ بناتا ہوں، جتنے بھی غلامی میں آئے ہیں سب کو آزاد کرتا ہوں. سب کو حضرت یوسف علیہ السلام نے آزاد فرما دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اور جتنی بھی ان کی جاگیریں تھی، آج چونکہ ختم ہو گیا 7 سال میں، تو جتنی جاگیریں تھی وہ انہیں واپس کر. ایسا بادشاہ، کوئی بھوکا بھی نہیں مرا اور سب کو ان کی وہ چیزیں بھی مل گئیں. اور اللہ نے یوسف علیہ السلام کو سب کو یوسف علیہ السلام کی غلامی میں دیا. وہ حکمت اب بیان کرتے ہیں کہ تمام لوگوں کو آپ کے غلام اور کنیزے بنانے میں اللہ کی حکمت یہ تھی کہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ یوسف علیہ السلام تو غلام بن کے آئے تھے، کوئی شخص ان کو خرید کے لایا تھا. اب چونکہ سارے کے سارے غلام بن گئے تھے تو اب کسی کے منہ پہ یہ بات آنے کی تو نہیں بنتی تھی کہ کوئی یہ کہے کہ یوسف علیہ السلام غلام بن کے آئے تھے، کیونکہ سارے کے سارے غلام. تو حکمت یہ تھی تاکہ یوسف علیہ السلام کو یہ بات نہ کہہ سکے. اور جو آزاد آدمی ہوتا ہے وہ غلام اگر بن جائے تو اس کی اصل حیثیت غلام والی نہیں ہوتی. جیسے یوسف علیہ السلام غلام تھے، ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ یہ کیا اور ان کو لوگ غلام سمجھنے لگے کہ جیسے مصر والے سارے کے سارے آزاد تھے اور غلامی میں آ گئے. جاگیروں، جائیدادوں اور سونے جواہرات والے لوگ اور ایسے وہ خالی ہوئے ان کے خزانے کے یوسف علیہ السلام کی غلامی میں آ گئے. تو سمجھانا یہ تھا کہ کوئی آزاد آدمی کو اگر زبردستی ظلم کر کے اسے اگر غلام بنایا جائے تو اس کی حیثیت آزادی والی نہیں بدلتی بلکہ وہ غلام نہیں ہوتا. تو حقیقت میں غلام وہ نہیں بنتا، صرف ان پر غلام ہونے کی ایک حیثیت قائم کر دی جاتی ہے کہ آپ کی شان میں کوئی یہ حرف نہ کہہ سکے کہ آپ تو غلام بن کے آئے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ انبیاء علیہ السلام کی برکات اور ان کے طریقے پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اچھے اور اسلامی حکمران نصیب فرمائے، ثابت قدمی اسلام پہ نصیب فرمائے اور خاتم